کلپ نمبر 304۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے۔ گزشتہ آیت میں کافروں کی موت کے احوال بیان ہوئے تھے، اور اس آیت میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا، بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ جاہ، نہ اولاد، جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ بت جنہیں پوچھتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فأنا تؤفکون۔ ترجمہ: بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ فالق الحب، دانے کو چیرنے والا۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ عز و جل اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق کے عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوچھتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگ لاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ وہی اللہ کریم دانے اور گٹلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گٹلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفے سے، اور پرندے کو انڈے سے۔ یوں ہی وہی رب عظیم عز و جل مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹلی، اور دانے کو، اور انسان و حیوان سے نطفے کو، اور پرندے سے انڈے کو۔ یہ سب اس کے عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تو اے کافروں، یہ ہے اللہ عز و جل، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے، اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے؟ اور غور کرو کہ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ترجمہ: وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ فالق الاصباح،
تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا۔ اللہ عز و جل اپنی مزید عظمت بیان فرماتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے تاریکی چاک کر دی، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ نیز اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے، اور دن کی تھکاوٹ اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب عز و جل کی عبادت سے چین پاتے ہیں۔ نیز اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے۔ غرض یہ کہ اس میں عجیب قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم نباتات، علم فلکیات اور علم الحیوانات بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے۔